تو جی آج میں جن سے میری بات ہو رہی ہے اور جو اتنی دور سے ہمارے لیے آئے ہیں جو کہ کوئی کنٹروورسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو آج کنٹروورسی جو ہے میں وہ اینڈ کرنے والا ہوں، چیپٹر کلوز کرنے والا ہوں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہو کیا گیا، بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جی میں ملوانا چاہتا ہوں آپ سے ڈاکٹر اکرام۔ السلام علیکم۔ اور جی یہ میرے فادر ان لا ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ چلیں جی سر، میرا آپ سے سوال ہے، آپ یوٹیوب پہ تو آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ بھاولپور کا ڈاکٹر اکرام، ڈاکٹر اکرام، ڈاکٹر اکرام، اور آپ کی وائس جو ہے نا وہ بڑی دھوم مچائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں۔ میرا نام اکرم مہر ہے، بلانگ ٹو بہاولپور، اور کچھ ہی عرصہ پہلے بہاولپور میں، اس سے پہلے ساری زندگی امریکہ میں گزاری میں نے، سنگاپور، یونان، ہالینڈ، ساؤتھ افریقہ، بہت سارے کنٹریز۔ اینی وے آئی بین ٹو ایوری کنٹری ان دا ورلڈ موسٹ آف مائی ٹائم۔ آج ان کی دعوت پہ حاضر ہوا ہوں، اور بہت سی کنٹروورسیز چل رہی تھیں میرے بارے میں، سو میں نے کہا سو آئی سپوز ٹو کم ٹو دا آڈینس ٹو گیٹ دس سچویشن ٹو اینڈ۔ سو کوشچن کیجیے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے انکل کے ساتھ کس طرح سے بنا تھا؟ یہ تو کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر ایسا ہوا کہ وہ فادرز ڈے کا ایک ولاگ بنایا تھا، وہ جب میں نے دیکھا ہماری بیٹی ہے مینا ان کا، تو میں آئی واز سو اینکشیس ٹو سی کہ یہ تو بہت جالی آدمی ہے، جسٹ لائک می، سو آئی سپوز ٹو سی ہم، تو مجھے اچھے لگے، اور میں نے پھر ریکویسٹ کی ڈاکٹر زعیم صاحب سے کہ زعیم صاحب از پاسبل آئی کین ٹاک ٹو یور فادر ان لا؟ ان کا شور، تو میں نے کہا ان سے پوچھیے اگر وہ بات کرنا چاہیں گے تو آئی لو ٹو ٹاک ہم۔ سو انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا وہ دن اور آج کا دن، سو وی بین ٹاکنگ ٹو ایچ ادر ایوری ویک، گھنٹہ دو گھنٹے ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری کبھی ملاقات ایکچولی نہیں ہوئی، دس از دا فرسٹ ٹائم فیس ٹو فیس کبھی بھی نہیں؟ No, we just been talking to each other week to week after fortnight، اور خوش گپیاں، وہ اپنی زندگی کی یادیں تازہ کرتے تھے، میں ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیتا تھا، بس ہم اچھا ٹائم گزار لیتے تھے۔ موسٹ آف دا ٹائم مغرب کے ٹائم شروع ہوتے اور رات کے 10-11 بج جاتے تھے، تو اس طرح ہمارا جو پیار، ہماری محبت بڑھتی گئی، انہی کے ذریعے پھر میں ان کی فیملی میں انٹروڈیوس ہوا، اینڈ دیٹس اٹ۔ لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم میں ڈاکٹر زعیم صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں آج، اور اپنے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں سلطان صاحب، ان کو بھی آج دیکھا، اور ان کے کڈس کو بھی آئی جسٹ واچنگ دیم ٹوڈے۔ ٹھیک ہے انکل، آپ بتائیں کہ اب فرسٹ کال آپ کی ان سے کس طرح بات ہوئی تھی؟ آپ میرے پاس آئے تھے کہ فادر ڈے پہ آپ کو اکرام صاحب ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں انکل آپ سے بات کرنا، کیا میں آپ کا نمبر انکل انہیں دے دوں؟ میں نے کہا بیٹا 100 ٹائم دو، نو پرابلم۔ جب میں نے اکرام صاحب سے بات چیت کی تو یہ بھی میری طرح ٹاکیٹیو تھے، تو پھر گھنٹوں ہماری بات چیت چلتی تھی، اور ہم اکثر پھر ٹائم بناتے تھے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ بڑے خوش گفتار ہیں اکرام صاحب بھی، اور ان کے ساتھ ہماری گپ شپ جو ہے بڑے عرصے سے چل رہی ہے، جتنا بھی ٹائم گزرا، کیونکہ یہ بھی فارغ ہے، میں بھی فارغ۔ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ بڑھاپے کی اس دہلیز پر آ کے اب ہم دوست بنے۔ جسٹ میری اپنی انر فیلنگز یہ ہے کہ ہم لوگ بہت پہلے سے ایک دوست ہیں، ہمارا جو انٹریکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان میں ہماری باتیں ایک دوسرے کے ہمارا مزاج ملتا ہے، ہماری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت وہ ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے یہ پیار ہمارا بڑھتا گیا، اور وہی جسٹ میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی مانتا ہوں، مجھے اپنا بڑا بھائی، بالکل آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اور ان کی محبت ہے کہ ہم اسی طرح چل رہے ہیں آگے۔ چلیں جی اب انکل یہ جو آپ کی وائس جو چل رہی ہے سو کولڈ وائس، اس میں صرف آپ ہی بات کر رہے ہیں
اب وہ اگلا بندہ کون ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ رہنے دیجیے ڈاکٹر صاحب، اس طرح نہ کیجیے، یہ تو پھر بہت پردہ نشیں آ جائیں گے. اینی وے، کسی کا نام ریویل کرنا بہتر نہیں ہے، کسی کو ڈسکلوز کرنا بہتر نہیں ہے. بہرحال وہ میرے ریلیشن شپ میں کوئی ہے اور اس اوور 13 ایئر ناؤ، 13 سال سے، اور جو کہ اب نہیں ہے اب ہمارے مطلب درمیان. 13 سال کیسے پیچھے جائیں، 2009 یا 2008؟ 2009 سے ہماری دوستی اور 2013 سے ریلیشن، 2013 سے ریلیشن، اور پھر بس 2018 کے بعد 2022 تک آن اینڈ آف ہمارا چلتا رہا. لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا. سم ہاؤ یہ کہ کچھ ایک دوسرے سے دور ہٹنے والی باتیں ہونی شروع ہو گئی بغیر کسی ریزن کے، میری طرف سے نہیں، ان کی طرف سے. اور اسی کی وجہ سے پھر وہ سلسلہ شروع ہونے لگا. اور اب یہ کہ پھر وہ ہم سے پھر ریونج لی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. وہ جو ہیں، اگر میری آواز وہ سناتے ہیں تو انہوں نے ان سے میں ایسی پیار کی باتیں ان سے بھی کرتا تھا، اچھی باتیں ان سے بھی کرتا تھا. اور جب باتیں دو دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں تو اس میں کافی ساری حدیں ہوتی ہیں جو ہم پار کر لیتے ہیں ان باتوں میں. اب آپ ان باتوں کو اپنے مطلب کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے مس یوز کریں. اٹس ناٹ اے یوز، اٹس اے مس یوز، اور یو کین سے ایب یوز. سو اف یو واننا یوز some voice of me for abuse matters, تو وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو اس کی بھی تو آواز آنی چاہیے نا. اور پھر ڈاکٹر صاحب، آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں نے ان سے جتنی بھی باتیں کی ہوں گی اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انہیں نہیں بھی کی لیکن آواز ایسے لگتی ہے میری ہے. آج کی سوشل میڈیا کے دور میں اب تو آوازیں بھی ملا لیا کرتے ہیں، جیسے وائس چینجر، اور گردن اوپر کسی کی ہوتی ہے، جسم کسی کا، اور وہ بھی ہو جاتا ہے بہت کچھ. فوٹو شاپ جسے آپ کہتے ہیں. تو ایوری تھنگ از گونا پاسبل ان دس میڈیا دور میں. اینی تھنگ کوڈ بی ہیپن. مینس کہ اب آپ کا وہاں سے ریلیشن کا پیک اپ جیسے ہو گیا ہے. دیکھیے، ریلیشن کا بالکل پیک اپ ہو گیا، بٹ وہ بندہ، مجھے پتا ہے وہ بندہ مجھے بہت چاہتا ہے. سو آئی ڈو. لیکن اگر وہ معافی مانگ لے ان لوگوں کو جن لوگوں کو وہ تکلیف دے رہے ہیں، مجھے بہت ذہنی تکلیف دی انہوں نے، تو میں تو کسی بھی حد تک جا کے آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کسی سے معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر میں غلط ہوں تو. بٹ اف سم باڈی از رانگ، ایکسپٹ دا مسٹیک، اور پھر نارمل لائف شروع ہو جائے گی، نو میٹر واٹ ایور دا سرکمسٹانسز میں بھی. ٹھیک ہے. ویسے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آپ حیدرآباد میں بھی بڑے مشہور ہو گئے ہیں. آپ مطلب لاہور کے بعد، یو ایس اے کے بعد حیدرآباد میں بڑے مشہور. ڈاکٹر صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیوں نہ اپنی خود ایک چینل سٹارٹ کر لوں ریئیکشن کی. جب لوگوں میں اتنا ہی پاپولر ہو گیا نا، وہ میرے دوست سلطان صاحب کا بیٹا محسن، وہ شادی کے بعد اتنا پاپولر ہوا تو میں بھی فیسینیٹ ہو رہا ہوں کہ اب اف محسن could do that, why not me? چلیں ٹھیک ہے انکل. ایک یہ بھی پوچھنا تھا کہ جیسے کہ میری مدر ان لا کی بھی وائس چلتی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اب جو آپ کے ساتھ ریلیشن میں تھی، وی ڈونٹ کیئر، بٹ پروفیشن ان کا کیا تھا؟ ان کا ایکچولی پروفیشن تو کوئی نہیں تھا، وہ بس اللہ لوگوں والا کام کرتے تھے. وہ استخارہ، مطلب لوگوں کو کام کرا دینا، سوشل ورک، استخارہ، سوشل ورک، اینڈ پولیٹیکلی جو ہے ان کا کافی پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ بھی ہے. شی ڈز پولیٹیکل ورک ٹو. ٹھیک ہے. اب آپ دونوں کی اتنی ایج ہو گئی ہے، میں تو بھی مطلب جونیئر، I'm 67 and my friend is 64. یہ بتا سکتے ہیں انکل کہ استخارہ اسلام میں ناجائز ہے، جائز ہے یا کیا ہے؟ اسلام میں تو منع نہیں ہے. کچھ لوگوں نے استخارہ کو جادو میں کنورٹ کر دیا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں،
ہر چیز کا یوز اور ابیوز ہے. استخارے کو آپ استخارے کی غرض سے پازیٹیولی اف یو کین یوز اٹ فائن, اس پہ کوئی منع نہیں ہے. یہ میرا کہنا ہے, آئی کوڈ بی رانگ, لیکن استخارے کو اگر آپ کسی غلط طریقے پہ یوز کریں گے تو دیٹس رانگ. ٹھیک ہو گیا. مینس کہ جو آپ کی وائس ان کی چل رہی ہے, میری مدر ان لا کی, سو کالڈ جو کہتے ہیں کہ جادوگرنی ہے یا کیا ہے, اگر جو جادوگرنی ہوتی تو وہ سارا چیز پلٹ جاتا تھا. لیکن یہ وائس انہی ہی کی ہے نا جو جن سے استخارے سے بات ہو رہی تھی. ایگزیکٹلی یہ وہیں سے ہی چیز لیک ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی مجھے تو یہی شک ہے, کیونکہ میری تو انہی سے ہی بات ہوتی تھی. ہاں, اور جب میری ان سے بات ہوتی تھی تو میری ریکارڈنگ بھی وہیں ہوتی ہوگی. ہاں جی, کیونکہ یہاں تو میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں, ہاں جی. اور جب میں یہاں آیا ہی کبھی نہیں تو میری ریکارڈنگ کہاں ہوگی. ایز فار ایز مائی ہوم از کنسرنڈ, میرے گھر میں تو میری 2 بچیاں ہیں اور میری بیوی ہے, وہ میری ریکارڈنگ کر کے کیا وہ پہنچائیں گے امریکہ میں کسی کو. سو کوئی کوئین ہے وہاں پر, اس کو میں امریکہ میں جب جاؤں گا. میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, ہاں, سوری. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پیسے دے رہی ہوں, ثبوت لے رہی ہوں, پیسے دے رہی ہوں, پیسہ پھر کو تم آشاتے بس بالکل وہ دے رہی ہوں گی, اور جو ان کو رپورٹنگ کر رہا ہے میری وائس وہ پیسے لے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ کون ہے, اب تمام آڈینسز کو ان کو بس پتا چل, ان کو پتا چل, ان کے پاس چلی گئی ان کے پاس دے نو, دے ایبسولوٹلی نو. ٹھیک ہو گیا. یا اچھا اچھا, ایک اور چیز کنفرم کر دوں, میرے بارے میں کہا گیا کہ میری 3 شادیاں ہیں. بھائی میری تو ایک پیپر میرج تھی امریکہ میں, وہ ہر کسی کو کرنی ہوتی, سو میں نے کی. اور وہ دوسری جو ہے وہ میری بہاولپور میں میرے بچوں کی ماں ہے. تیسری شادی لاہور میں ہے, تو خدا کے لیے میں تو آیا بیٹھا ہوں, کو ڈھونڈ دو وہ کہاں ہے, وہ میری بیوی, میں تو اس کو تلاش کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور جی انکل, آپ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر اکرام کی وائف وہ بھی جو ہے ثبوت پرووائڈ کر رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے, اور بڑی پریشان ہے وہ آپ کی وائف, اور وہ مطلب کہ جیو نیوز, ایکسپریس نیوز پہ آنا چاہ رہی ہے اپنا جو ہے نا مقدمہ لڑنے کے لیے. انصاف دو, انصاف دو. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, یہ جب کسی کو کسی کے خلاف پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے گراؤنڈز بنائے جاتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ پلاٹنگ ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, اینڈ پھر اس کے بعد وہ اسکرین پہ لایا جاتا ہے. تو یہ باقاعدہ ہو سکتا ہے, پلاننگ کے ساتھ ہوا. پلاننگ ہے تو میری آوازیں ریکارڈ کی گئی ہیں, یعنی جون میں ہوئی ہوں گی, مئی میں ہوئی ہوں گی, اس سے پہلے تو نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ آہستہ آہستہ ہوتی گئی. پھر میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, ایک بات بتائیے, میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو بات کرتے ہوئے میری تو بات میڈیا پہ آتی ہے, جس سے کر رہا ہوں اس کی کیوں نہیں آتی, اس کی کیوں نہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ آئی لو یو تو وہ آگے میری وائس کاٹتی جاتی ہے, لیکن وہ جو آگے جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کا تو آنسر نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے اس کے پیچھے کیا بھید ہے. اب میں اگر کہہ رہا ہوں سلطان صاحب سمن آباد میں رہتے تھے, ان کا موٹر سائیکلوں کا کاروبار تھا, ان کی ہیلمٹس کا کاروبار تھا, یہ چھوڑ چھاڑ کے پھر یہ ادھر آ گئے, انہوں نے کوٹھی بنا لی, اب یہاں بات ختم ہوگی. اب اس سے پہلے یہ بات کس نے شروع کی ہوگی, اور پھر اس کا جواب میں دے رہا ہوں, اس کو یوں کر کے پیش کر رہے ہیں. سر یہ توڑ موڑ کر کے یہ سب چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے واشگار الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, پلیز stop this game. No more. No more at all. If something is going to happen in future, I'm going to go to the court. No matter whatever the circumstances may be. چاہے وہ FI ہو یا کچھ ہو. No matter whatever the circumstances may be. ٹھیک ہو گیا. Please come to me. Excuse کر لیجئے. جو صاحب بھی ہیں, جو صاحبہ ہیں, whatever the person is, I'm okay. ٹھیک ہو گیا. I'm okay. اچھا, یہ بیہائنڈ دا کیمرہ میں ہوں محسن. انکل ایک کوشچن, آپ نے کہا آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن تھا, گرل فرینڈ, وائف, فیانسے, فرینڈ, کیا تھی؟ کالج میٹ, یونیورسٹی میں, کولیگ, کیا ریلیشن تھا؟ ریلیشن شپ میں سے ریلیشن شپ تو تھوڑا عرصہ ہے, لیکن صرف دوستی ان دا سینس کہ میرا آفس تھا, اس میں ان کا آنا جانا تھا, تو وہ آتی تھیں, اور بہاولپور میں ہی وہ
ان کی شادی پہلی ہوئی تھی، پھر دوسری شادی ان کی کراچی میں ہوئی تھی. تو اس طرح کر کے وہ میرے ان کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز ہیں، ان کے فیملی کے ساتھ بھی ٹرمز ہیں. چلیں ٹھیک ہے انکل، آپ یہ بتائیں کہ اب آتے ہیں نیکسٹ چیپٹر پہ، چیپٹر نمبر 2. وہ کہا کہ فلاں شخص مینا میری بیٹی ہے، اس کے لیے میں نے اس شخص کو ہر حد تک جا کے یقین دلایا، اور اس کے لیے میں نے کیا کیا اب یہاں بتانا ضروری ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. آپ کو بتانا پڑے گا. میں نے قرآن شریف تک اٹھایا بھائی. کس بات پہ؟ کیا پرپز تھا؟ کبھی میرے ریلیشن قائم رہے اور یہ نہیں، وجہ کیا تھی؟ دماغ جو ہے ان کا درست ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہ بنی ہے کہ میں نے ان کو بولنے دیں، کیا وجہ کیا تھی؟ مینا کے اوپر الزامات لگتے رہے. کس قسم کے؟ کہ وہ میری دوست ہے، مجھ سے ساری رات بات کرتی ہے. یہ الزام تھا؟ یہ الزام تھا. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ الزام تھا اور اس بات پہ آپ نے قرآن اٹھایا؟ جی میں نے اٹھایا اور میں نے اسے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے جیسے میری 2 بیٹیاں ہیں. اچھا، اور دوسری چیز آپ نے، اور وہ میری 2 بیٹی ہے، تیسری بیٹی ہے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوا اس بچی کو. 27-28 سال کی وہ لڑکی ہے اور آئی ایم 77. 50 سال کا فرق ہے. کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ اور ان کا داماد یعنی سلطان بھائی کا داماد وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، اور سب بچے مجھے جانتے ہیں کہ میں کس قسم کا ہوں. میں نے قرآن شریف اس لیے اٹھایا اس بچی پہ ضرب نہ آئے. لیکن جب ایک انسان قرآن شریف کو بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا تو پھر مجھے اپنا مذہب پیارا ہے، پھر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اور اس میں یہ چیز، اور پھر آپ نے بریک اپ کر لیا اس کے ساتھ؟ میں نے اس کے بعد ان کو بلاک کر دیا. اوکے، ایک اس میں جو مجھے ایک مائنڈ سیٹ جو میرا آپ مجھے بول رہا ہے وہ یہ بول رہا ہے اس عورت کی آپ کے ساتھ کوئی اور اپروچ نہیں تھی، وہ آپ کے کسی ریلیٹو رشتہ دار کسی اور کو جانتی نہیں تھی، وہ آپ کو کہیں اور سے پرووک کر نہیں سکتی تھی. اس کا اٹیک میں سویٹی اور میری فیملی اور زعیم ہم لوگ تھے. ہاں آپ لوگ تھے. اس کی اپروچ میں کوئی اور آپ کا آلٹرنیٹ نمبر نہیں تھا، کوئی اور نمبر نہیں تھا کہ کچھ نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ ہم دشمن، وہ لوگ دشمنی کے لیے کہیں اور سے گھر سے دشمنی نکالتے ہیں. وہ شاید ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے میں تو نہیں پڑھ سکتا. ان کا ٹارگٹ مینا کے علاوہ کوئی نہیں. جس کو کہتے ہیں سویٹی جی. سویٹی لاہوری ان کا ٹارگٹ، سویٹی لاہوری ان کا ٹارگٹ، ان کی مدر ان کا ٹارگٹ، ان کے فادر ان کا ٹارگٹ، اور ڈاکٹر زعیم مینا سویٹی کے ہسبینڈ وہ ان کا ٹارگٹ. میں تو ویسے بھی انکل مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اگر جو اپنی وائف کا اتنا ساتھ دے رہا ہوں، کوئی ایسی لڑکی کوئی ایسی یوٹیوبر نہیں ہے جو جتنی بھی عورتیں آف دا یوٹیوب آن دا یوٹیوب مجھے یہ مطلب پریشرائز کرنے کے چکر میں، پرسو کرنے کے چکر میں ہے کہ آپ سویٹی کا ساتھ چھوڑو. ان ساری کنٹروورسی میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کی بیوی اگر جی اتنی گندی ہے، اتنا سب کچھ ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ نہ پتر نہ، میں ہوں، میں تھا، میں رہوں گا، جتنا زور لگا لیں لیکن میرا رشتہ نہیں ٹوٹنے. I back up you. I appreciate you. اتنی اپروچ This is a wonderful statement given by you in front of camera, اور یہ ریکارڈ میں رہے گا ساری زندگی میں. انکل میں بتاؤں قرآن کی بھی تانے مجھے دے رہے ہیں کہ یہ تمہیں کبھی بیبی نہیں پروڈیوس کر. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نہ ہو، جو رب کی مرضی ہے نا. اگر جو مجھے ابھی نہیں کچھ سالوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے. چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، آپ کی بات کرتا ہوں. میری چھوٹی سسٹر ہے، 10 سال اس کا بچہ نہیں ہوا تھا، اور اس کا ہسبینڈ میری پھوپھی کا بیٹا تھا، اس کا بچہ نہیں ہوا. یہی حال تھا. چھوڑ دو ان کی طرف سے میری بہن کو، اس کو چھوڑ دو، بچہ ہی نہیں ہو رہا، چھوڑ دو. اس کے ایک نہیں 2 بچے ہوں گے. بھائی یہ تو اللہ کے اوپر ہے. مینا نہیں چاہتی کہ میرا بچہ نہ ہو. کیا آپ کے بس میں یہ کوئی پروڈکٹ ہے جو آپ بازار سے جا کے خرید کے لے آئیں گے؟ ایکچولی کم پڑھی لکھی عورتیں آ کے بیٹھ گئی ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ انہیں کہ آپ سمجھ نہیں ہے عورتوں کو. اچھا، کتنی فیملیز ایسے پاکستان میں ہوں گی، لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ہوں گی،
जो बूढ़े हो गए उनके बच्चे पैदा नहीं हुए, क्या उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया डॉक्टर ज़ईन? नहीं, ये तो मोहब्बत का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है। अच्छा। इसमें छोड़ने वाले अंकल, की बात ही नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपका नाम मेरे साथ जोड़ा गया, आप पे शक हुआ, आपसे सवाल किया गया, इतना आप पे प्रेशर आया मेरे नाम को लेकर कि आपका मेरा कोई अल्लाह माफ करे रिलेशन है, कि आपने कुरान मजीद उठा लिया इस बात पे? वजूहात क्या थी? वजूहात ये थी कि मेरा उसके साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप चल रहा था, जिसे मैं भी खत्म नहीं करना चाह रहा था, ना वो खत्म करना चाह रही थी। लेकिन उसके आपके जब मैंने व्लॉग्स देखना शुरू किए तो उसी ने कहा इसके व्लॉग्स देखना भी बंद कर दो। मैंने आपके व्लॉग्स देखना बंद कर दिए। फिर उसने कहा आपको एक तरफ से शटअप कॉल आई। मैं अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहता था। फिर उसने कहा आप कमेंट्स बंद कर दो। मैंने 1 साल पहले कमेंट्स भी बंद कर दिए। उसके बाद मैं ये समझता हूं शायद आपकी शोहरत, शायद आपकी खूबसूरती, शायद आपकी लाइमलाइट में इतना हाई स्टैंडर्ड पे पहुंच जाना, शायद आपकी अर्निंग, शायद आपके खामन का आपके साथ बहुत अच्छा सलूक, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा दोस्ती, माइक भी बहुत सारे और भी होंगे। उसकी वजह से वो कुछ लोग इतने जेलस हो गए कि उन्होंने फिर अपनी रिलेशनशिप की भी परवाह नहीं की और आपकी दुश्मनी में वो इस हद तक चले गए। उसमें उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया और आपके पीछे भी पड़ गए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। बेटा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या इससे पहले आप और मैं कभी मिले? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं कभी आपके घर आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ज़ईन, आज से पहले फोन के अलावा कभी आप बहावलपुर में कभी आए? कभी भी नहीं। कभी नहीं आए। कभी आपके पास में आया? कभी भी नहीं। नेवर एवर। मलक साहब, आप तो मेरे बहुत पुराने नहीं और लेकिन अच्छे दोस्त हैं और यारों से भी ज्यादा अच्छे यार हैं। मुझे बताइए, आपने मुझे फर्स्ट टाइम कब देखा? मैंने आपको फर्स्ट टाइम बस वो वीडियो कॉल के ऊपर ही देखा था। ठीक हो गया। बस मुलाकात कब की? ये आज फर्स्ट टाइम है। तो ऑडियंस यहां से आज अंदाजा first लगा time है। लीजिए कि जिस फैमिली के साथ अकरम साहब को इन्वॉल्व करके स्वीटी जी लाहौरी को के लिए एक फसाद वाला सिलसिला खड़ा किया गया, उनसे अकरम साहब की मुलाकात ही आज हो रही है। उनके हस्बैंड से भी मुलाकात आज हो रही है। ठीक है। उनके वालिद से भी मुलाकात आज हो रही है और उनकी मिसेज से भी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। अब ये आपसे एक पूछना चाहते हैं कि आपके पास जब कार आई थी, कार की भी बड़ी धूम मची हुई है। इकराम ने जो कार जी 31 मई 2022 में, आज से महीना पहले फॉर्च्यूनर मैंने ली। तो उसमें कोई मैंने कोई मतलब उसमें क्या है? फॉर्च्यूनर लिए लेने के बाद जो ना वो कह रहे हैं कि तस्वीरें? हाँ, मैंने वो फॉर्च्यूनर आपसे मैंने ली है। फॉर्च्यूनर आपने लिए? आपने फॉर्च्यूनर ली है? हाँ। आपने मेरे को गिफ्ट की है। मैंने आपको गिफ्ट किया? हाँ जी। क्यों जी? मैं क्यों करूंगा? क्यों करूं मैं? अल्लाह के बंदे, what the hell are you talking about? ठीक है अंकल, ये जो ऑडियो आप ये बताइए, हाँ, मैं आज आया बैठा हूं आपके पास, क्या बाहर कोई गाड़ी खड़ी है? नहीं। अरे भाई, वो मेरी मेरी गाड़ी घर में खड़ी हुई ठीक है है। और वो बुर्का पहन के खड़ी हुई है। वो बारिश हो रही है, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। मैं तो ठीक सिर्फ है। यूज कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। चले, आपने ऑडियो का एक क्लियर कर दिया है कि ऑडियो आपकी कहीं से कट होके चला रही है, सारा कुछ कर रही है। और दूसरी चले, ये उसमें हो जाएगा। अब मेरे साथ सलमान भाई हैं, जो कि मैं कहता हूँ हम आपस में इस तरह रिलेशन होता है जिस तरह फ्रेंड्स का होता है। एग्जैक्ट। ठीक है। काफी कम लोग हैं जिनकी किसी की नेचर मिलती है आपस में। हम दोनों की बहुत अच्छी नेचर मिलती है। अब एक आपकी ऑडियो में ये आया था, मैं ऑडियो से सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी वॉइस तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनली धूम मचा दी हुई है। इतनी दुआ जरा भी मशहूर नहीं हुई जितने आप मशहूर हुए हो। वो एक्चुअली मेरा रेडियो से काफी कंसर्न रह गया है। वैसे न्यूयॉर्क के तो लोग जानते हैं मुझे कि मैं सैटरडे और संडे को हाँ जी। चैनल 55 पर सिखों की गुरमुखी लैंग्वेज में अच्छा। और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम पे प्रोग्राम करता था।
ٹھیک ہے. اور ویسے ریڈیو پاکستان بہاولپور میں بھی میں ایک اور سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ مینس کہ اب ایک اگر یہ سمری بنائیں آپ نے مطلب اگلے بندے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, ریلیشن کو بچانے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے, جو آپ کا ریلیشن تھا, ٹھیک ہے انکل, اس کو بچانے کے لیے آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نیگیٹو باتیں بھی کی ہمارے لیے, ٹھیک ہے, وہ ہم مان دیتے ہیں. اور ہم یہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر جب مجھے کسی کو خوش کرنا پڑے, چاہے میری وائف ہو یا کوئی بھی ہو, اگر جب میں تھوڑا بہت اگر جب جھوٹ بول لیتا ہوں تو اٹس اوکے, نو پرابلم, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بٹ یہ وائسز جو پھیلائی جا رہی ہیں, یہ وائسز حیدرآباد بھی دی گئی ہیں, آپ ان کے لیے کیا بولیں گے؟ ایز فار ایز حیدرآباد از کنسرن, ان لوگوں سے تو میں کبھی ملا نہیں, نہ میں نے دیکھا ہوا, بلکہ ایک دفعہ وہ بہاولپور آئے تھے تو میں نے فون کیا سلطان بھائی کو, سلطان صاحب وہ بلاگ دیکھا ہے اس میں یہ لوگ بہاولپور آئے ہیں, تو کیونکہ محسن کا رشتہ ان کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں تو could I invite them آپ کے بہاف پہ, کیونکہ میں آپ کا دوست ہوں تو آپ کی عزت بن جائے گی, میں ان کو انوائٹ کروں, کھانا شانا کھلا دو. بہاولپور میں؟ او یس, بہاولپور میں. ٹھیک ہے. تو یہ پچھلے سال کی بات ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وزٹر لوگ ہیں تو بہاولپور کل ملتان چلے جائیں گے پرسوں وہ, تو آپ ایزی ہوں تو بے شک مل لیجئے, اور انہوں نے منع نہیں کیا. اور جس پہ آپ نے ناراضگی فون کر کے ناراضگی کا انکل سے اظہار بھی اظہار کیا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں, تو انہوں نے کہا دیکھیں وہ وزٹر لوگ ہیں, میں آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا, تو وہ جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں, آپ بے شک ان کو انوائٹ کرنا کریں, لیکن وہ تو ایک رات جہاں رہیں گے, کل ملتان میں ہوں گے, پرسوں وہ کسی اور سٹی میں ہوں گے, وہ تو بہت وزٹ کرتے ہیں. تو بس پھر میں بیک آف کر گیا. تو اور باقی میرا ان کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے, اور نہ میرے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ہاں, جن کا ریلیشن میرے ساتھ تھا, اگر ان کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی ریلیشننگ ہو چکی ہے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا, اگر ہو چکی ہے تو دیٹس ویری بیڈ. انکل میں یہ بتاؤں نا, کیونکہ ابھی جب میری انکل سے بات ہو رہی تھی تو آپ کے تھرو بھی استخارہ ہوا تھا, جب محسن کا سلسلہ چل رہا تھا, تو پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائے, تو انہوں نے استخارہ کر کے بتایا تھا. پازیٹیو آیا نیگیٹو آیا؟ ایکچولی یہ کہا تھا کہ یہ نیگیٹو ہے, لڑکی جو ہے نہیں ہو پائے گا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, نباہ نہیں ہو پائے گا. اس کے باوجود بھی ہم آؤٹ آف دا باکس چلے گئے. لیکن سویٹی لاہوری بضد تھی, ان کو بچی بہت پسند تھی, اور پھر وہ ایک کمٹمنٹ میتھڈ کر چکی تھی کہ آئی ہیو ٹو ہیو دس فار آور بھابھی, گو ہیڈ کرنا ہے, ہمیں کرنا تھا. بس وہ ایک مائنڈ میک اپ کر لیتا نا بندہ, ٹھیک ہے. تو وہ پھر سارے گھر والے اور پھر بھائی کو بھی انہوں نے جب راضی کر لیا تو پھر اس میں بنتا نہیں کہ کوئی بندہ کچھ کرے. تو بس وہ آنن فانن پھر وہ لوگ آئے اور پھر ان کا کام ہو گیا. تو اس میں اگر کہا جائے تو سویٹی لاہوری نے کیا کیا, اپنی بھابھی کسی کو بنانا تھا تو اس نے کیا گناہ کر دیا, اور پھر اس کو بھابھی بنانے کے بعد وہی اسی کی مخالفت کرے گی, اور وہی وہ رشتہ ختم کرے گی, اور وہی ان لوگوں سے جان چھڑوانے کے لیے تعویذ اور گندے کرے گی. اور بھائی یہ دس از آل فیک سٹوریز, دس از آل بلشٹ, دیٹس اٹ, دس از آل بلشٹ, what I can say. ٹھیک ہے. اب میرا ایک ہنی کی طرف سے جو میری کیا کہتے ہیں سسٹر بھی ہے, میں اس کو اگر مجھ سے کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے نا تو میں کنسرن ڈائریکٹ بہنی کو فون کرتا ہوں. یہ اجازت مجھے سلمان بھائی کی طرف سے بھی ہے, سلمان بھائی کو بھی اس بات پہ کوئی ایشو نہیں, مطلب کہ وہ مینٹور ہے. ہاں جی, مینٹور. میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے, میرا سیکنڈ چانس ہوتا ہے ہنی, اس سے پہلا میرا چانس ہوتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے کانٹیکٹ کروں. سمجھدار بچی, ٹھیک ہے. اب میرا ان سے یہ کہ ان کے بارے میں بھی آپ نے کہا تھا کہ ان کی خوبصورت بچیاں ہیں, سارا کچھ ہے, وہ بھی وائسز چلی تھیں کہ یہ چٹی چمڑی, گوری چمڑی. میں تو آپ کی یہ بات سننے کا بھی روادار نہیں ہے, میں بہت حیران ہوں. دیکھیے آڈینس, آپ خود ہی فیصلہ کیجئے, مجھے دیکھیے, دا وے آئی ٹاک, اس کو جج کیجئے. کیا میں اس طرح کہوں گا کہ میں اپنے ہی دوست کی بیٹیوں کو ایسے کہوں گا چٹی چمڑیاں؟ Oh my God, this is one step to impossible. لا الہ الا محمد رسول اللہ. یہ جو کچھ ہو رہا ہے that's not bearable.
ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا کہہ نہیں سکتا میں. مطلب ریونج سے اتنا نکل کے اب پرسنلی اتنا ہو گئے کہ ان کو بس مطلب کسی طرح. وٹ کائنڈ آف ریونج از دیٹ؟ کیا ہے؟ کیا ان کو جائیداد انہوں نے کسی کو دینی تھی اور نہیں دی ہے, مکر گئے؟ کوئی رشتہ انہوں نے کسی کو دینا تھا, نہیں دیا اور مکر گئے؟ کیسا نہ ان کو ان کی ریلیشن شپ ہے کسی اور کے ساتھ, نہ کچھ لینا یا دینا, اور ان کو اسی طرح بدنام کیا ہوا ہے. دیکھیے میرے ساتھ انوالو کر کے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملنا. ہم آپ کو آج بھی اسی طرح ہی ملیں گے, کل بھی ایسے ہی ملیں گے, اور آلویز. اور بلکہ تھینک یو کہ آپ نے مخالفت کی, اس طرح ہمیں مل بیٹھ کے موقع مل گیا بات کرنے کا. ورنہ تو ہم پچھلے سال 1.5 سال سے فون کے علاوہ کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے, اور فون بھی صرف ملک صاحب سے ہوتا تھا یا ڈاکٹر زعیم سے کبھی ہو جاتا تھا. بچیوں سے تو بات کرنے کا کوئی رواداری نہیں ہوگی. اچھا یہ بھی ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا کہ آپ انڈر پریشر آ کے تو کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو سویٹی نے اس کو پریشر کیا, سویٹی کی فیملی نے پریشر کیا ہے. دیکھیے اب سویٹی کے لیے کہ کسی کے گھر چلی جاؤں گی میں, یہ کروں گی. دیکھیے میں کسی پریشر میں نہیں ہوں. آئی ایم اے ہمبل پرسن, اینڈ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آئی ایم ٹاکنگ اسپیڈ, بالکل سفید جو ہے وہ کہہ رہا ہوں. There's nothing behind the secret. یہ بچیاں میری بچیاں ہیں, یہ بچے میرے بچے ہیں. آج کے بعد آپ سن لیں ہمارا رشتہ more than 100% مضبوط ہو گیا ہے. اور clear to you guys, anybody اب بلا بلا کرنا چھوڑ دیجئے پلیز. انکل ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ یہ جو اتنی نیگیٹو باتیں جو آپ سے بلوائی گئی اس عورت نے جو آپ سے کی, جو آپ کے ریلیشن میں تھی, اس نے کیا زبردستی آپ کے ساتھ کی تھی؟ ایسی کیا وجوہات آ گئی تھی کہ آپ کو اتنی گندی اور وہ ابیوزنگ ٹاک کی تھی وہ جو آپ نے کی, لائک ہماری فیملی کو لے کر, ہمارے پرانے محلے کو لے کر, ہمارے کاروبار کو لے کر, ہماری تعلیموں کو لے کر؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ریسنٹلی آپ کی وائی فائی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب باتیں ہو رہی تھی اس میں وہ ایک انسان بلا 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 کر رہا ہے, بہت کچھ آپ لوگوں کے بارے میں بول رہا ہے, کوئی بھی بول رہا. اس وقت وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کو اگر تھوڑا سا ڈسٹرب کرے تو آپ کی ریلیشن شپ میں بہت پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس میں اس کو بیک اپ کیا گیا یا میری طرف سے یہ کہا گیا ہاں ٹھیک ہے یہ ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. بٹ میں ان الفاظ کو مطلب کہنا بھی نہیں چاہتا, اور اگر وہ کہے گئے تھے تو کس رو میں کہے تھے آئی نیور نو اباؤٹ اٹ. لیکن نہ مجھ پہ کوئی پریشر پہلے تھا, نہ مجھ پہ پریشر اب ہے. میں نے جو صاف باتیں دل سے پہلے کرنی تھی وہ بھی کی ہیں, اور جو باتیں اب کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں, اور اب اس سلسلے کو ختم ہو جانا چاہیے. That's it. محسن کے لیے میرا سوال ہے. محسن آپ ادھر آ جاؤ ذرا. میں کیمپ میں نہیں آؤں گا. کیمپ میں نہیں, ادھر پیچھے آ جاؤ. کیا مجھے یہ بتائیں, کیا یہ شخص میرا برادر ان لا, میرا سالہ, جب اس کا نکاح ہو رہا تھا اس نے آپ سے 1 لاکھ مانگا, 2 لاکھ مانگا, 3 لاکھ مانگا, 4 لاکھ مانگا, 5 لاکھ مانگا؟ ادھار میں آپ سے ادھار میں کیا مانگا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی کمنٹس چل رہے ہیں کہ اکرام کے جو ہے نا اس کو پیسے دینے, سارا کچھ دینے. محسن کے 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ اس کے پیسے دینے, اس سے مجھ سے ادھار لیے. ہاں جی, نکاح کرانے میرے پاس تو میں تو پہلی دفعہ آپ کے منہ سے یہ بات سن رہا ہوں. میں وہ مجھے اس سے تو میری کبھی بات ہی نہیں ہوئی. جب اس کا نکاح ہوگا اس سے پہلے تو شاید میری کبھی بات ہی نہیں ہوئی. یہ تو اس سے بات ہی میری اب ہوئی ہے. میں نے کبھی میں یہ کافی آ رہے تھے نا میرے پاس, کیونکہ میری ایک عادت ہے سویٹی کا, یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میں نے اپنی فارچونر آپ کو دے دی ہے, اور اسی طرح میں نے اس کی شادی کا خرچہ بھی میں نے کیا ہوگا. چلیں جی, اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں اللہ حافظ آپ سب لوگوں کو. ہوپ سو ہمارا جو اسلام ہے, ٹھیک ہے, ہمارا جو اسلام ہے وہ جب نیو سٹارٹ ہوتا ہے تو محرم سے ہوتا ہے, اینڈ ہوتا ہے تو حج والا ہوتا ہے. اسلام میں یہ ہے کہ ابتدا قربانیوں سے ہوئی ہے, اختتام بھی قربانیوں سے ہوئی ہے. تو لہٰذا ہم یہ ٹاپک اب بند کرتے ہیں, کیونکہ آگے محرم ہے, ہم احترام کرتے ہیں اس مہینے کا, بہت احترام کرتے ہیں. ہمارا سوگ والا وہ جو ہے منتھ ہے, مہینہ ہے, تو ہم یہاں پہ آ کے وہ چلا کے کسی کو پروف وغیرہ نہیں دیں گے. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ جو اگر جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو نا, جو جتنے بھی ہیں کمیونٹی والے لوگ ہیں, تو اس کا لحاظ کر کے نا, لہٰذا یہ چیز ہماری ختم کی جائے.
अब फाइनल जो कमेंट्स लेंगे वो डॉक्टर इकराम लेंगे, जो बावलपुर से स्पेशली हमारे लिए आए हैं, और अंकल जो है ना वो फाइनल करेंगे। अब ऑडियंसेस, अब मेरी इस तमाम चीज़ों के बाद ये मैं कंक्लूड करूंगा कि अब हमें मजीद इस मसले पर कोई गुफ्तगू नहीं करनी। ये अगर कैमरा दिखा सके, चारों तरफ ये बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी भाभी बैठी हुई हैं, और ये चला दे ये सब मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, ये हनी है, उनके हस्बैंड हैं सलमान साहब, भाभी बैठी हैं, मेरी बहन है ये स्वीटी बैठी हैं, और मोहसिन बैठे हुए हैं, मैं हूं, और मेरे साथ मेरा छोटा भाई और साथ में बैठे। तो अर्ज करने का मकसद है कि स्टॉप दिस ब्ला, स्टॉप दिस टॉपिक नाउ, नो मोर। हम सब एक फैमिली हैं। प्लीज आप अपने माओ और बहनों वाले हैं, बच्चियों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, आप सब अच्छे लोग हैं। चीजें दुनिया में अच्छी बुरी होती हैं, उनको भुलाना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है। सो लीव दिस टॉपिक, नो मोर। मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम ना भी आ रहा होता, हमारी तरफ से ये टॉपिक खत्म है। हम लोग बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहे किसी के खिलाफ, और ना ही हमारे खिलाफ चाहेंगे कि कोई आइंदा